ایک سوال آتا ہے کہ جی کہاں ہے ہماری آنکھیں اس قابل کہ ہم امام کا دیدار کر سکیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، ظاہری دیکھا جائے تو ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم بادشاہ کا دیدار کر سکیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم کربلا کی مٹی کا دیدار کر سکیں، آنکھیں اس قابل نہیں علم عباس کا دیدار کر سکیں، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہم کربلا کو سلام کر سکیں، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم قرآن پاک کی زیارت کر سکیں، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم برادر مومن کی زیارت کر سکیں۔ اگر اس بات کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہماری آنکھیں تو کسی قابل نہیں، اور یہی تو ان ہستیوں کا احسان ہے ہم پہ، جو پروردگار عالم کی طرف سے یہ ہستیاں ہمیں ملی ہیں، انہی کا کرم، انہی کی شفقت، انہی کی عنایت ہے ہم سب پہ۔ گو کہ ہم اس قابل نہیں، لیکن یہ ہمیں اس قابل بنا دیتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا احسان ان کا ہمیں اپنے قابل بنانا، جو سب سے پہلا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی یادوں میں مشغول رکھا ہے، اپنے ذکر فکر میں مشغول رکھا ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی یا علی کرتے ہیں، ہم ہر وقت حسین حسین کی صدا بلند کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں۔ ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ پلایا یا علی یا علی یا علی مدد کہہ کر، تو یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو واقعتاً حقیقتاً کسی قابل نہیں، لیکن ان کے احسانات در احسانات کے جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو ان میں سے پہلا احسان یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت علم عباس کی زیارت نصیب ہے، حالانکہ اس قابل نہیں۔ کربلا کی مٹی کو سلام نصیب ہے، کربلا کی مٹی پہ سجدہ نصیب ہے، جو ہم نماز کے دوران اپنی پیشانیوں کے نیچے رکھتے ہیں، یہ اس قابل بھی ہم نہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے واقعی ہم اس قابل نہیں، اور پھر مالک زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر کی حقیقت کو دیکھا جائے تو واقعی ہم امام کے قابل بھی نہیں، لیکن یہ ذات اپنی مقدس نسبت والی چیزوں کو زیارت کے قابل ہم سب کے لیے بنا کر پھر ہماری آنکھیں اپنی زیارت کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری فکر، ہماری سوچ اس طرف نہیں جاتی، ورنہ حقیقت میں یقین جانیے ہمیں یہ اپنی زیارت کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ کر رہے ہوتے ہیں، جسے ہم حسین میں آنسو بہاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس بات کو میں تھوڑا اور آگے بڑھاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ ہر اہل دل، اہل ایمان غم حسین پہ آنسو بہاتا ہے۔ تو جب آنسو بہاتا ہے، یہ آنسو بہانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ان ذوات مقدسہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور جب ہم آنسو بہاتے ہیں، یقین کیجیے ہماری آنکھیں ایسی تر و تازہ اور پاکیزہ ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم انہیں نجس نہ کریں، اور اگر ہم انہیں غلط چیزوں کی طرف مائل نہ کریں، اور اگر ہم ان چیزوں سے کوئی غیر شرعی چیز نہ دیکھیں، حرام چیز نہ دیکھیں، تو میرا خیال ہے یہ آنکھیں اتنی کمال پہ پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ ان آنکھوں سے مس ہوتا ہے رومال سیدہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا۔ یہ آنسو ہماری آنکھوں سے نکلنے والے شہزادی کے رومال کی زینت بنتے ہیں۔ تو پھر آنکھیں کہاں عام رہیں جو جن آنکھوں پہ رومال سیدہ کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہا مس ہو؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو یہ نہ کہا کرو ہم گناہ گار ہیں، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، جو ہو چکی آئندہ ہم نہیں کریں گے، آئندہ ہم خطاؤں اور گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، آئندہ ہمارا ہر کام ہمارے مولا کے لیے ہوگا، ہر کام میں اپنے مولا کو مقدم رکھیں گے۔ جب یہ چیز ہو جائے گی کہ یہ آنکھیں ہیں دیدار امام کے لیے، یہ آنکھیں ہیں زیارت امام کے لیے، تو میرے خیال ہے جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہماری زندگی میں ہیں وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔